अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। ये वाक़या मुझे मेरी एक हिंदुस्तानी दोस्त ने सुनाया था। ये वाक़या उनके किसी दोस्तों के ग्रुप के साथ पेश आया था, तो चलिए उनकी ज़बानी सुनते हैं। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे। हमारे ग्रुप में 3 लड़कियां और 5 लड़के शामिल थे। लड़कों में एक मुसलमान, एक सिख और बाकी हम 3 हिंदू थे। लड़कियां तीनों ही हिंदू थीं। तालीम मुकम्मल होने के बाद भी हमारा ग्रुप इसी तरह चलता रहा। महीने में एक आध बार कोई ना कोई सबको दावत देता और हम इकट्ठे होकर पुरानी यादें ताज़ा करते। इसी तरह सर्दियों की एक शाम एक दोस्त ने हम सबको दावत दी और इस दफ़ा सब ने मिलकर कुछ एडवेंचर करने का सोचा। किसी ने पुरफ़िज़ा मकाम पर जाने की राय दी और किसी ने तारीखी मकाम पर जाने का कहा। सरदार जी ने हमें पंजाब आने की दावत दी, जिस पर हम सब राज़ी हो गए और अगली बार मिलने पर पंजाब जाने का मनसूबा बनाया। वक्त गुज़रते आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन सब मिले और हम बज़रिया ट्रेन पंजाब के लिए निकल खड़े हुए। कि दिसंबर का एक सर्द दिन था। सूरज हल्की धुंध की लपेट में था। हमारी ट्रेन जिस वक्त पंजाब में दाखिल हुई 7 बज रहे थे। 9 बजे ट्रेन किसी छोटे से स्टेशन पर अचानक रुकी। मालूम हुआ इंजन में बड़ी खराबी हो गई है और सुबह तक इंतज़ार करना होगा। नया इंजन आएगा तो ट्रेन चलेगी। सरदार जी ने उतरकर आसपास का जायज़ा लिया और आखिर बताया कि 2 स्टेशन छोड़कर हमारे गांव का स्टेशन है। बातों ही बातों में सब ने फैसला कर लिया कि हम सुबह तक इंतज़ार करने के बजाय ट्रेन का सफ़र यहीं छोड़कर यहाँ से पैदल ही निकल चलते हैं। इस तरह कुछ एडवेंचर करने का मौका भी मिल जाएगा। अब हमने अपने बैग कंधों पर उठाए और चल पड़े। हम सब गपशप करते ही बेफिक्र जा रहे थे, क्योंकि सरदार जी को सब रास्ता मालूम था। 2 घंटे तक चलने के बाद जब सब थक कर चकनाचूर हो गए तो फैसला हुआ कि अब कुछ आराम किया जाए और अगर इस वक्त कोई गाड़ी मिल जाती तो इसी में गांव पहुंच जाते। मगर इस सुनसान कच्चे पक्के रास्ते पर गाड़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो भी आधी रात के वक्त। हमारे आसपास सिर्फ खेत खलियान थे, जिनमें से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। अचानक कुत्तों की आवाज़ बदल गई और वो भौंकने के बजाय अजीब आवाज़ में बोलने लगे। इसी वक्त दूर कहीं किसी गाड़ी की लाइटें नज़र आना शुरू हो गईं। एक तरफ हम कुत्तों की आवाज़ों से खौफज़दा हुए और दूसरी तरफ खुश भी, क्योंकि अगर ये बड़ी गाड़ी होती तो हम गांव चल पहुंच सकते थे। जैसे ही गाड़ी करीब आई, कुत्तों के रोने की आवाज़ों में इजाफा हो गया। मुसलमान लड़के अब्दुल्ला ने बताया कि कुत्ते जब कोई गैर मरई मखलूक, जिन्नात या आत्मा वगैरह देखते हैं तो रोने लगते हैं। रात के इस वक्त इसने आत्मा का जिक्र किया तो हम सब ने इसका बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि हमारा जिन्नात पर यकीन नहीं था। सरदार जी ने अपनी कोई और ही मंतक पेश की कुत्तों की रोने की, जिस पर सब मुतमईन हो गए। मगर लड़कियां बहरहाल कुत्तों के रोने की वजह से कुछ खौफज़दा हो गईं।
جیسے ہی گاڑی قریب آئی ہم نے دیکھا وہ بڑی وین تھی۔ ہم نے اشارہ دے کر گاڑی رکوائی اور سردار جی ڈرائیور کی طرف گئے اور جا کر اپنے گاؤں کا ایڈریس بتایا تو اس نے کہا کہ وہ اسی طرف ہی جائے گا اور وہ ہمیں ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا۔ ہم سب گاڑی میں آ بیٹھے۔ ہمارے ساتھ ایک ہندو لڑکا کرشنا تھا جس نے عبداللہ کی باتوں کا بہت مذاق اڑایا تھا۔ وہ تھا بھی تھوڑا شوق اور چلبلا سا۔ وہ فوراً جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، حالانکہ وہاں سردار جی نے بیٹھنا چاہا تھا۔ خیر ہم باقی سب پچھلی سیٹوں پر آ گئے۔ تب ہم نے گاڑی کی ہلکی سی لائٹ میں دیکھا کہ ڈرائیور کا چہرہ بہت عجیب قسم کا تھا، جس کی طرف دیکھ کر پتہ نہیں کیوں ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سارے راستے خاموش ہی رہا اور کوئی بات نہیں کی، جبکہ ہم سب باتیں کرتے، ہنستے، کہکے لگاتے جا رہے تھے۔ کرشنا نے یہاں بھی عبداللہ کی جان نہیں چھوڑی اور وہ اس کی جن والی بات پر طنز کرتا رہا اور ہم بھی لطف لیتے رہے۔ قریباً 30 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ہم نے باہر نظر دوڑائی تو گھپ اندھیرے اور دھند کا راج تھا۔ اس جگہ زندگی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے ڈرائیور کو دیکھا اور رکنے کی وجہ پوچھی تو وہ بتائے بغیر گاڑی سے اترا اور چکر کاٹ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہمارے دوست کرشنا کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اس نے ہمارے سامنے ہی کرشنا کی گردن دبوچ لی۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی کچھ کرتا، ڈرائیور کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس کے لمبے نوکیلے دانت باہر آ گئے، آنکھوں میں خون اتر آیا جس نے فوراً کرشنا کی گردن میں دانت کاٹ دیے۔ ہم سب کی چیخیں نکل گئیں، کرشنا کو پکارتے اور ڈرائیور کو اسے چھوڑنے کا کہتے۔ اتنی دیر میں سردار جی آگے بڑھے اور ڈرائیور پر جھپٹ پڑے۔ ڈرائیور نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور اسے پیچھے دھکا دے دیا جو وین سے بہت دور جا کر گرا۔ اتنے میں عبداللہ نے اونچی آواز سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہاں تیز آندھی چلنے لگی۔ عبداللہ نے چیخ کر ہمیں بھاگنے کا کہا اور خود بھی آگے بڑھ کر سردار جی کو اٹھایا۔ ہم سب مل کر آگے کی طرف بھاگنے لگے، ساتھ ساتھ رو بھی رہے تھے۔ سب سے بری حالت لڑکیوں کی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ آندھی صرف وین کے آس پاس ہی چل رہی تھی۔ جوں جوں ہم دور ہو رہے تھے، ہوا کا زور ٹوٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں کب تک سرپٹ دوڑنے کے بعد ایک جگہ ایک مسجد نظر آئی جو کھلی ہوئی تھی۔ عبداللہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مسجد میں گھس گیا۔ آگے پیچھے مسجد میں گھستے صحن میں پہنچے، آگے پہنچے اور چلے گئے اور سب بے ہوش ہو گئے۔ پتہ نہیں کب تک بے ہوش رہے ہوں گے۔ آنکھ تب کھلی جب کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ دیکھا تو آس پاس بہت سے لوگ جمع تھے۔ انہوں نے ہم سب سے یہاں بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو ہم نے سب بتا دیا۔ مولوی صاحب اور وہاں موجود لوگوں نے ہمیں دلاسے دیے اور کہا نماز پڑھ کر ہم آپ کے ساتھ اس جگہ پر چلیں گے اور جائزہ لیں گے۔ جس وقت مسجد سے فجر کی اذان گونج رہی تھی، ہم سب لڑکے اور لڑکیوں نے اتنا سکون محسوس کیا۔ بہرحال نماز کے بعد کچھ روشنی ہوئی تو لوگ ڈنڈے لاٹھیاں لے کر ہمارے ساتھ اس جگہ تک چلے۔ چونکہ رات کو ہم ایک سیدھے راستے پر ہی بھاگتے رہے تھے، اس لیے ہمیں وہاں پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ وہاں وین بدستور کھڑی تھی جس میں ہماری بیگز، سامان بھی ویسے کا ویسے ہی موجود تھا۔ وین کے ساتھ کچھ ہی فاصلے پر گوشت پوش سے آدھی ایک انسان ڈھانچہ پڑا تھا۔ اس ڈھانچے کے گلے میں موجود چین اور کلائی میں موجود رسٹ واچ سے ہم نے پہچانا کہ وہ کرشنا کا ہی ڈھانچہ تھا۔ اب جو ہم نے اس جگہ پر غور کیا تو دیکھا وین جس جگہ کھڑی تھی وہ ایک پرانے شمشان گھاٹ جہاں ہندو اپنے مردے چلاتے ہیں، تو وہیں شمشان کا دروازہ تھا اور شمشان گھاٹ کی حالت انتہائی بدتر تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت عرصے سے یہاں کوئی نہیں آیا۔
ہم تمام لوگوں نے کرشنا کے ڈھانچے کے ہمراہ مسجد واپس آئے اور مولوی صاحب نے ڈھانچے کو غسل دلوا کر ہم سب دوستوں کی اجازت سے اسے مسجد کے پاس ہی موجود قبرستان میں دفنا دیا۔ اس کے بعد ہم کچھ دیر وہیں مولوی صاحب کے پاس رہے اور پھر سردار جی کے گاؤں آ گئے، مگر ہمارا دل اور دماغ اب بھی وہیں اٹکا تھا۔ کرشنا ہمارے گروپ کا سب سے لاڈلا لڑکا تھا، اس کے بغیر ہمارا گروپ بالکل سونا ہو گیا تھا۔ آج بھی جب ہم ملتے ہیں تو عبداللہ سے رو رو کر معافی مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس دن جن بھوت کی بات پر عبداللہ کا مذاق اڑایا تھا اور جس نے سب سے زیادہ مذاق اڑایا، وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کی اپنی موت بھی ایک آتما یعنی بدرو کے ہاتھوں لکھی تھی۔ آخر میں بس اتنی ہی گزارش ہے کہ کبھی رات کے وقت اپنے محافظ سفر سے علیحدگی اختیار نہ کریں، بھلے ہی آپ گھر کے کتنا ہی نزدیک کیوں نہ ہو، اور اگر آپ بھوت پریت پر یقین نہیں کرتے تو بھلے نہ کریں، مگر یوں کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ دنیاوی زندگی ہے اور یہاں وہ سب ممکن ہے جو کبھی ہم نے سوچا بھی نہ ہو۔ آج کرشنا ہم میں نہیں ہے، مگر کہیں نہ کہیں ہم سبھی خود کو اس کی موت کا قصوروار سمجھتے ہیں۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔